اس کے احکام، اس کے آداب میں آتا ہے سکرات الموت ایک بڑی کٹھن منزل ہے، ہر انسان کی زندگی میں آنی ہے، مومن کی زندگی میں آنی ہے۔ وہاں پہ یہ معروف روایت جو ہم سنتے بھی ہیں، مولا علی نے کہا کہ ہر مومن، ہر منافق اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا کہ وہ سکرات موت کے وقت مجھ سے ملاقات کرے۔ اب اس کے اندر ایک بات تو قابل ہضم ہے، مولا نے کہا نہ مومن نہ منافق سکرات موت کے وقت مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اب حمدانی نے فوراً تعجب میں سوال کر دیا، کہا مولا مومن کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ منافق کا کیا معاملہ ہے؟ اب یہ بڑی دلچسپ منزل ہے۔ اب علی نے حمدانی کو سمجھایا، کہا اے میرے محب، اے عاشق حقیقت، اے عاشق ولایت، سکرات موت کے وقت ہم مومن کے پاس آتے ہیں اور مومن میرے چہرے کو دیکھ کر ایسی فرحت، آسودگی اور خوشی کا احساس کرتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف بھول جاتا ہے۔ گویا محبت علی سکرات موت کے وقت مجسم ہو گئے اس کے سامنے آ گئے۔ بس اگر تم نے زندگی، چونکہ تم نے کہا حب یا علی، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ محبت تیرے کہاں کہاں کام آئے گی۔ ہم فقط تیری دنیا بنانے نہیں آئے گئے، ہم تیری زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے محب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب کہا مولا وہ منافق کا کیا معاملہ ہے؟ کہا تو جو میرے قریب آ گیا، جو تجھے میری محبت اپنے گھر سے کھینچ لائی، تو ہم تیرے پاس آتے ہیں اور میرا چہرہ اور میرا وجود جب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر راحت حاصل کر رہا ہے، میں منافق کی قبر میں بھی جاتا ہوں۔ اب زندگی میں چونکہ منافق کا مجھ سے فاصلہ تھا، تو یہ قبر میں بھی مجھ سے فاصلہ دیکھے گا، یہ حشر میں بھی مجھ سے فاصلہ دیکھے گا۔ اور چونکہ علی کے علاوہ سکرات الموت کی یہ کٹھن گھڑی کوئی آسان نہیں کر سکتا، اب یہ منافق میرا اس سے فاصلہ اس کی سکرات الموت کو بڑھا دے گا۔ بس یہ محبت، یہ غم، یہ ایسی حقیقت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آتی ہے۔ ہم و غم ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ اس کا ہم و غم ہے، ہم ہمت سے ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بھی چیز ہم کو زندگی میں بہت چاہیے، اس کو عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم، اسی سے اردو میں بنائے ہمت۔ کہتے ہیں تمہاری کتنی ہمت ہے، کیا کر سکتے ہو؟ تم یہاں سے 10 کلومیٹر پیدل چل سکتے ہو؟ ہاں مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں 10 کلومیٹر چل سکتا ہوں۔ اور ہم کسے کہتے ہیں کیا تمہیں کیا چاہیے؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، میرے پاس اپنا بنگلہ ہو۔ اب جو تمہیں مطلوب ہے یہ تمہارا ہم ہے، غور طلب ہے، چونکہ میں ہم سے غم کی طرف جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا۔ اب یہ جو تمہیں زندگی میں چاہیے، اب تم نے کوئی چھوٹی چیز مانگی، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا تمہارا ہم ہے۔ اگر تمہیں آخرت چاہیے، آخرت تمہارا ہم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو۔ اب اگر تمہیں دنیا چاہیے، اس کا مطلب تمہارا ہم دنیا ہے، تمہاری اتنی ہمت ہے، تم بلند ہمت نہیں ہو۔ بلند ہمت وہ نہائی چیز مانگتا ہے، وہ آخری چیز مانگتا ہے، وہ بڑی چیز مانگتا ہے، وہ بلند چیز مانگتا ہے۔ اسے اردو میں کہتے ہیں بلند ہمت، کہ اسے چاہیے کوئی بلند چیز۔ اب اگر تمہیں محبت علی چاہیے، اس کا مطلب تم بلند ہمت ہو۔ اب اگر تمہیں محبت حسین چاہیے، تم بلند ہمت ہو۔ جو تمہیں چاہیے وہ تمہارا ہم ہے۔ اب جس کا بھی جو ہم ہوتا ہے، گاڑی چاہیے، دل کے اندر یہ جو تمہارے گاڑی چاہنے کا احساس ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اپنے نمبر چاہیے، اب اس گاڑی، اس مطلوب، اس مقصد، یہ جو تمہارا ارادہ ہے،
جو ابھی تک تمہیں ملا نہیں ہے لیکن تمہیں چاہیے، تمہیں پسند ہے، اس سے تمہارے فاصلے کو غم ہے۔ جو بھی جس کا غم ہے اور وہ اسے ملا نہیں ہے، جتنا ہر شخص کا اس کے غم سے فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ ہے اتنا اسے اس چیز کا غم ہے۔ اس سے بنا اردو کے اندر ہم و غم، ہم کہتے بھی ہیں اس کا تو ہم و غم گاڑی ہے، اس کا تو ہم و غم موبائل ہے، ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، اس کا تو ہم و غم ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے، اس کا ہم و غم فلاں ہے۔ جیسے مومنین کا ہم و غم محرم میں ذکر حسین ہے، محرم میں ماتمداری ہے، ہم و غم علمداری ہے، سینہ زنی ہے، بس یہاں سے نکلا ہے یہ غم۔ اب غم کی ایک تعریف، ایک مفہوم سامنے آ گیا۔ اب جس کا جتنا ہم ہوگا اتنا اس کا غم ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ بس ایک منزل اور آگے آؤں کہ ہر دل کی قیمت اس کے ہم و غم سے طے ہوتی ہے۔ اس کا دل کتنا قیمتی ہے، اس کی دل کی کتنی قیمت لگ سکتی ہے۔ اگر اس کے دل میں گاڑیوں کی محبت ہے، یہ دل نہیں ہے، شو روم ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے۔ اس کے دل میں پھل فروٹ اور یہ سبزی اس کی محبت ہے، یہ سبزی منڈی ہے، دل نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، دل خدا کا حرم ہے، لا تسکنو حرم اللہ غیر اللہ، دل کے اندر خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دو، مسکن نہ دو، لا تسکن، ٹھکانہ نہ دو، مکان نہ بناؤ۔ اگر دل کے اندر خدا ہو اور خدا نے جن کی محبت کا ارادہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اگر ان کا غم ہو، اگر ان کا ہم ہو، اگر ان کی محبت ہو، تو پھر یہ دل بنتا ہے، پھر یہ شو روم سے دل بن جاتا ہے، یہ سبزی منڈی سے دل بن جاتا ہے، یہ پیسوں کی محبت دل کو بینک بنا دیتی ہے، علی کی محبت دل کو دل بنا دیتی ہے۔ جتنے آپ یہاں پہ افراد موجود ہیں اتنی آپ کے نعرے کے اندر آواز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نعرہ لگاؤں گا، مل کے سب بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ نہیں، یہ بھی درکالی سیدہ کا وہ نعرہ نہیں ہے کہ جو جچتا ہو یہاں کے مومنین کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس اس دل کی قیمت اس کے اندر دیکھا جائے گا، اس کے اندر محبت کس کی ہے، اس کے اندر مقصد کس کا ہے، ارادہ کس کا ہے، یہ چاہتا کس کو ہے۔ اور جب اس کے اندر علی کی محبت، حسین کی محبت، نماز کی محبت، دین کی محبت، امام کی محبت، شہادت کی محبت جب اس دل کے اندر آتی ہے تو پھر اس دل کا خریدار خدا بن جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو ثمناً قلیلا، تم بہت کم قیمت نہ لگانا اپنے دلوں کی، کہیں یہ دل کسی کو دینا بیٹھنا بہت قیمتی ہے۔ پر جس کی محبت چونکہ دل میں ہوتی ہے، یہ دل اس کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اب جوان یہاں تشریف فرمائے، وہ جانتے ہیں کبھی کبھی کسی کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے لیے مشکل بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی اس کے اختیار میں چلی گئی۔ اب ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اس کے دل میں دوبارہ سے اس دل کے اہل کی محبت آ جائے تاکہ اس کی زندگی اس کے اختیار میں چلا جائے۔ پس غم حسین کس کا نام ہے؟ پس دل میں اگر غم حسین ہے، محبت حسین ہے، اگر سوز حسین ہے، تڑپ حسین ہے، تڑپ امام ہے، اس کا مطلب اس کے دل کی قیمت بڑھ رکھی ہے، اس کی قیمت بڑھ رکھی ہے۔ پس جس کی محبت دل میں ہے، اس کی زندگی اس کے اختیار میں ہے۔ اگر حسین کی محبت ہے، یہ زندگی بتائے گی کہ کیا زندگی حسین کے اختیار میں ہے، کیا زندگی کلچر کے اختیار میں ہے، کیا زندگی سماج کے اختیار میں ہے، کیا زندگی کسی کے اختیار میں ہے۔ اب اٹھنا بیٹھنا بتائے گا، موبائل میں کیا دیکھتا ہے، لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھتا ہے، ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھتا ہے، شادی کس سے کرنا چاہتا ہے، دوست کسے بنانا چاہتا ہے،
کہاں رہنا چاہتا ہے, کیا پہننا چاہتا ہے, یہ طرز زندگی بتائے گی کہ دل میں کس کی محبت ہے. بس یہاں سے غم حسین کا تصور باہر آتا ہے. یہ کون سی چیز تھی جو حسین کو مدینہ سے باہر نکالتی ہے؟ یہ غم حسین. جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں, یہ لفظ کہتے ہیں غم حسین, یہاں سے یہ مفہوم باہر آتا ہے. سید الشہداء کے دل میں ایسی کون سی تڑپ تھی, کون سا غم تھا جو سید الشہداء سے مکہ چھڑواتی ہے, مدینہ چھڑواتی ہے, کعبہ چھڑواتی ہے, روضہ رسول چھڑواتی ہے, مسجد نبوی چھڑواتی ہے. یہ کون سا غم ہے سید الشہداء کے؟ یہاں پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. ایک عزادار, عزا اور دار. دار یعنی صاحب, مالک, جیسے زمیندار, زمین کا مالک, زمین کا رکھنے والا, جس کے پاس زمین ہو زمیندار, جس کے بعد کسی کام کا ٹھیکہ ہو, گھر بنانا ہے, یہ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیکے دار, کہ اس کے پاس اس چیز کا ٹھیکہ ہے. عزادار یعنی اس کے پاس غم ہے, اس کے پاس درد ہے, اس کے پاس سوگ ہے. بس عزادار صاحب غم, غم والا, عزا والا, درد والا. اور جب کہتے ہیں عزادار حسین یعنی اس کے پاس وہ غم ہو جو حسین کے دل میں تھا. یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا, نتیجہ دوں گا اپنی پوری بحث کا. اب دیکھنا یہ ہے, حسین کا دل کھول کے دیکھتے ہیں کہ حسین کے دل میں کیا غم ہے جو حسین کو مدینہ چھڑوا رہا ہے, اور عزادار کے دل میں کیا غم ہے جو عزادار کو فرش عزا بنا رہا ہے. اور حسین کے دل سے یہ غم لے کر اپنے دل میں ڈالنا عزاداری ہے. یہ عزاداری ہے. 28 رجب کو جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ولید کے ذریعے سے, حسین نے بیعت سے انکار کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو عزاداری غم حسین, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے دل میں غم حسین کیا ہے, کس چیز کا غم ہے؟ آپ کہیں گے کربلا کے اندر جو کربلا کی مناظر طے ہوئی, جو بچوں کو سہنا پڑا, جو اہل بیت کے ساتھ ہوا, وہ ظلم, وہ بربریت جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے, مجھے اس کا غم ہے, غم حسین. میں آپ سے پوچھوں گا کیا کربلا میں کیا ہوا؟ ہاں, کربلا میں سکینہ کے تماچے لگے, آپ نے کہا مجھے اس کا غم ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ علی اصغر کے 6 ماہہ حسین کے 6 ماہے کو ذبح کر دیا گیا, غم حسین ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر سوچنا ہے. پھر اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ پھر ہم غم حسین, ہم درد حسین کیسے بنیں گے. حسین کو مکہ سے کیا یہ غم نکال رہا تھا کہ کربلا میں میری سکینہ کے تماچے لگیں گے, علی اصغر کو ذبح کر دیا جائے گا. 28 رجب کو جب بیعت سے انکار کیا ہے, حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. حسین کے دل میں ایک غم ہے, درد ہے, لیکن اس وقت تو سکینہ سالم ہے, علی اصغر موجود ہیں, علی اکبر کا کلیجہ سالم ہے. اگر میں کہوں غم حسین یعنی جو کچھ کربلا میں ہوا, روز عاشور ہوا, صبح عاشور سے عصر عاشور ہوا, اگر غم حسین فقط یہ ایک دن ہے, پھر حسین کو کون سا غم مکہ چھڑوا رہا ہے, کیونکہ تب تک تو کربلا برپا نہیں ہوئی. یہ غم اور عزادار کا غم جب مل جائے گا, عزادار کی سرزمین پر کربلا برپا ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں آگے بڑھاتے ہوئے اس مطلب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن آپ نے اس پہ سوچنا ہے. میرے دل میں غم یہ ہے جو کچھ کربلا میں ہوا. حسین جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تب تک کربلا برپا نہیں ہوئی ہے, اور حسین کے دل میں ایک درد ہے جو حسین کو نکال رہا ہے, مکہ چھڑوا رہا ہے, بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں.
حسین نے اپنا غم بیان کیا ہے وہاں پہ، لیکن آپ نے تھوڑا اس موضوع کے اوپر سوچنا ہے اور پھر ہم انشاءاللہ کل اس کا آگے اس کو لے کر جائیں گے۔ ایک چیز جو حسین کی طرز زندگی ہے وہ نماز ہے، بہت حسین کا ہم و غم ایک چیز جو نماز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں عصر عاشور حسین کے ایک بڑے محب صحابی ابو ثمامہ سرداوی نے این ظہر عاشور یہ واقعہ تاریخ کے اندر مقاتل کے اندر ثبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روز عاشور اتنا پرعاشور ماحول تھا، کیا عجیب ماحول تھا وہاں پہ۔ حسین کا یہ صحابی ابو ثمامہ حسین کو آ کے نماز کا وقت یاد دلاتا ہے کہ اے امام، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لوں؟ وقت نماز ہوا چاہتا ہے۔ عجیب کام کیا اس نے، حسین کو اول وقت کہا کہ ظہر کا وقت ہے، مولا کیا ہو سکتا ہے میں زندگی کے آخری حسین شب عاشور بتا چکے ہیں کل کوئی نہیں بچے گا، اب یہ ظہر عاشور حسین کو نماز کا وقت یاد دلایا۔ ایک مرتبہ حسین خاموش ہوئے، ابو ثمامہ کی طرف چہرہ کیا اور تاریخ